بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ چلیں کرتے ہیں آج کے ولاگ کا سٹارٹ۔ یہ ولاگ بہت ایموشنل ولاگ ہے۔ اس کو بناتے ٹائم بھی میں بہت زیادہ ایموشنل ہو گئی تھی، اور اب جب وائس اوور بھی کر رہی ہوں تو میں نے بہت ہمت کر کے وائس اوور کی ہے، کیونکہ یہ ہمارا مدینے میں لاسٹ دن تھا۔ یہ ہم فجر کی نماز پڑھنے جا رہے تھے۔ بار بار یہی سوچ آ رہی تھی کہ یہ لاسٹ نماز ہے فجر کی ہماری۔ دوپہر کو بھی ہمیں پتہ نہیں تھا کہ پتہ نہیں ظہر کی نماز کا بھی ہمیں موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا، کیونکہ انہوں نے 2 بجے کا ٹائم دیا تھا کہ 2 بجے گاڑی روانہ ہو جائے گی۔ لاسٹ ٹائم جب ہم زیارتیں کر کے واپس آئے تھے نا، اس کے بعد مجھے بھی بخار ہو گیا تھا اور فیصل کی بھی طبیعت خراب ہو گئی تھی، تو پھر ہم نے کوئی ولاگ شوٹ ہی نہیں کیا، اور نہ ہی میرا دل کیا، کیونکہ تھوڑے دن رہ گئے تھے اور دل بہت عجیب ہو رہا تھا، اداسی تھی ایک۔ اور مدینہ سے آنے کے بعد ہم مکہ واپس آئے، تو اس کے بعد بھی میں اداس ہی ہوں ابھی تک۔ میں ہر ٹائم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بار بار اپنے نبی کے روضے کی زیارت نصیب فرمائے، اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، اور مکہ اور مدینہ کے سفر جو ہے نا وہ میرے مقدر میں اللہ تعالیٰ لکھ دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس لائق بنا دے کہ میں بار بار اپنے نبی کے روضے پہ آؤں اور سلام پیش کروں۔ ادھر جب میں نماز پڑھنے آئی نا، تو مجھے اندر تو جگہ ملی نہیں، باہر ہی ملی، تو میں نے پھر بھی شکر اللہ کا ادا کیا، لیکن میری کوشش زیادہ یہی ہوتی تھی کہ میں نا اندر نماز ادا کروں، اس لیے میں پہلے آ جایا کرتی تھی۔ لیکن آج رش بہت زیادہ تھا، رش تو ہر ٹائم ہی بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ادھر ہم تہجد ٹائم آ گئے تھے، تو ادھر نا یہ بہت تیزی ڈانٹی بیٹھی ہوئی تھی، یہ انڈونیشیا کی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ کہاں کی، کہتی انڈونیشیا کی ہوں میں، تو مجھے لگا کہ یہ کوئی بچی بیٹھی ہوئی ہیں، کیونکہ یہ پرائم جیسی ان کی یہ ویل چیئر تھی، مجھے لگا کہ یہ پرائم پڑی ہوئی ہیں۔ یہ آنٹی کھڑی ہوئی ہیں، ان کی بیک اتنی جھک چکی تھی اور یہ کھڑی ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے یہ ساری نماز ماشاءاللہ کھڑے ہو کے پڑھی۔ ان کی محبت، ان کی لگن دیکھیں کہ اتنے بڑھاپے میں بھی یہ جو ہے نا کھڑے ہو کے ساری نماز ادا کر رہی تھی، اور ان کا اسکارف ان کے پاؤں سے نیچے تھا، اتنی یہ نا ان کی کمر جھک چکی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی لگن اور محبت سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ادھر نماز پڑھنے کے بعد میں نے روضہ رسول پہ جانا تھا، سلام پیش کرنا تھا، درود پاک پڑھنا تھا، اور اندر کرنے جانا تھا، اور نوافل ادا کرنے تھے۔ یہ مجھے پتہ تھا کہ میں دوپہر کو تو آ نہیں سکتی تھی، لیکن ہم دوپہر کو نا نماز پڑھنے آئے تھے، ظہر کی اتنا ٹائم نہیں تھا، پر ہم نے جلدی جلدی ظہر کی نماز پڑھ کے نا واپس جانا تھا، تو اس لیے میں نے کہا کہ میں ابھی سلام کر لیتی ہوں، اگر دوپہر کو مجھے موقع نہ ملا۔ آئے میرے آقا کے شہر کے پنکھے، یہ میرے آقا کے شہر کی، میرے آقا کے روضے کی یہ خوبصورت اور یہ خوش قسمت، ادھر کی ایک ایک اینٹ کتنی خوش قسمت ہے جو میرے آقا کے روضے پہ لگی ہوئی ہیں، میرے آقا کے مسجد میں یہ لگی ہوئی ہیں، یہ لائٹیں، یہ جو ادھر کام کرنے والے ہیں، جو ادھر ایک ایک ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، جو آب زمزم پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں، جو واش روم میں صفائیاں کرتے ہیں، جو روضہ رسول کی صفائیاں کرتے ہیں، وہ کتنے خوش قسمت ہیں۔ میں ان کی قسمت پہ رشک کر رہی تھی کہ کتنے وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ وہ جو ادھر ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے غلاموں میں سے ایک غلام بنا لے۔ اچھا، جو ایک بار ادھر آتا ہے نا، اس کا واپس جانے کو یقین کریں دل نہیں کرتا۔ جو واپس جانے کا ٹائم آتا ہے نا، تو انسان کا یہی ہوتا ہے کہ انسان کبھی نہ واپس جائے۔ جب ہم واپسی جا رہے تھے نا، مطلب ادھر سلام پیش کر کے ہم واپسی جا رہے تھے، تو میں بار 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 میں پیچھے مڑ کے دیکھتی تھی، یا اللہ مجھے دوبارہ بلا لینا، یا رسول اللہ مجھے اس قابل بنا لینا، یا رسول اللہ میری کوئی نہ کوئی ادا پسند کر لینا کہ میں واپس آ جاؤں۔ انشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ لازمی بلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی مجھے بھی بار بار یہاں بلائے، اور جو نہیں آئے، جو آ چکے ہیں، وہ بھی بار بار دوبارہ آئیں۔ اچھا، مدینے میں اتنی گرمی تھی، اتنی گرمی تھی، اتنی تپش تھی، پر میرے آقا کے شہر میں بہت سکون ہے۔ ادھر اتنا سکون ہے، ادھر اتنا سکون ملتا ہے کہ ادھر میں مسجد میں آ کر نا، میں قرآن ماشاءاللہ میں نے 2 قرآن پاک مکمل کیے ہیں،
اور میں ادھر نیند بھی بہت پوری کرتی تھی، اتنی مجھے نیند آتی تھی نا، ادھر اندر میں سو جایا کرتی تھی اور ساری دنیا سوئی ہوتی تھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد دنیا سو جاتی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے، عبادت کرنے آیا ہے، میں عبادت بھی کرتی تھی لیکن میں سو جاتی تھی۔ اتنا ادھر مجھے سکون ملتا تھا کہ مجھے کسی قسم کی فکر نہیں ہوتی تھی، اور ٹھنڈک بہت ملتی ہے۔ تپش ہونے کے باوجود بھی انسان کو سکون اور جو ٹھنڈک ملتی ہے نا، وہ کہیں نہیں ملتی۔ تو باہر میں نے سلام پیش کیا، روضہ رسول کو دیکھا، گنبد کو دیکھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ واپس تو پھر ہم نے آنا نہیں ہے، اور پھر میں اندر آ گئی جہاں یہ پرمٹ کی ضرورت نہیں نا ہوتی، ادھر بھی حاضری ہوتی ہے، پر یہاں ریاض الجنہ نہیں ہوتا، باقی سب کچھ نظر آتا ہے۔ منبر پاک نظر آتا ہے، محراب نظر آتا ہے، اور جہاں میرے نبی خطبہ دیا کرتے تھے وہ نظر آتا ہے، جالیاں نظر آتی ہیں، سب کچھ نظر آتا ہے، پر یہاں پر وہ نہیں ہے، ریاض الجنہ نہیں ہے، جہاں ریاض الجنہ میں نفل ادا کرتے ہیں نا، وہ چیز نہیں ہے۔ یہاں بھی لوگ نفل ادا کرتے ہیں، میں نے بھی ادا کیے اور دعائیں کی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اور کروڑوں بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں آنے کا موقع دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں میری کون سی ادا پسند آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بار نہیں دوسری بار بھی بلایا ہے۔ یہ سامنے نا ادھر جمعے کا خطبہ دیا جاتا ہے، یہ سامنے جو ہے نا، یہ مائک لگا ہوا، یہاں نا جمعے کا خطبہ دیتے ہیں، اور یہ جو سیڑھیاں ہیں نا، یہ میرے نبی کا منبر پاک ہے، یہاں میرے نبی جو ہیں وہ خطبہ دیا کرتے تھے، جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ آپ سب لوگ بھی زیارت کر لیں اور درود پاک پیش کر لیں۔ وہ سامنے میرے نبی کے روزے کی جالیاں ہیں۔ اب پھر لوگ کمنٹ کریں گے کہ آپ تو ادھر ایموشنل تھی اور آپ ولاگ کیوں بنا رہی ہیں یا ویڈیو کیوں بنا رہی ہیں۔ ویڈیو بنانے کا بس یہی مقصد ہے کہ جب مجھے یہ روزہ رسول کی یا مدینہ مکہ یا مدینہ کی یاد آیا کرے گی تو میں ویڈیو اوپن کر کے دیکھ کے پھر دعا کروں گی کہ اللہ پاک مجھے دوبارہ یہاں بلائے۔ ویڈیو بنانے کا یہی مطلب ہے نا کہ انسان کو یاد آئے تو انسان پھر اپنی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اپنی ویڈیو نکال کے دیکھ لیتا ہے، اور سیو ہو جاتی ہے، یوٹیوب پہ میموری سیو رہتی ہے۔ پھر ادھر ہم نے سلام پیش کیا، جب باہر آئی تو اتنا پیارا موسم تھا، اور یقین کریں میں اندر دعا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں نے ابھی تک نا یہ چھتریاں نا اوپن ہوتے یا بند ہوتے نہیں دیکھی۔ لاسٹ ٹائم ہم نے بہت، کیونکہ بچے ہوتے تھے نا تو پھر ہم باہر ہی بیٹھتے تھے، اندر نہیں میں بیٹھا کرتی تھی، جب ہم پہلے آئے تھے 2019 میں، تب نا بچے ساتھ تھے تو پھر ہم اندر نہیں بیٹھتے تھے، میں باہر ہی بیٹھا کرتی تھی بچوں کو لے کے، تو یہ ہم کھلتے بھی دیکھتے تھے اور بند ہوتے بھی، یہ جو چھتریاں لگی ہوئی ہیں نا یہ دیکھتے تھے۔ یہ اتنی مضبوط چھتریاں نا، ان کی صفائی ہوتی ہے ہر جمعرات کو، ان کی صفائی ہوتی ہے، کیونکہ جمعے کو نا، جمعے کی وجہ سے نا جمعرات کو ان کی صفائی کرتے ہیں۔ اتنی مضبوط چھتریاں ہیں، اور یہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ابھی تک میں نے دیکھی نہیں ہے، یہ بھی میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اور جب یقین کرے جب میں روزہ رسول سے سلام پیش کر کے واپس آئی نا تو یہ اوپن ہو رہی تھی۔ ماشاءاللہ آپ بھی نظارہ کر لیں۔ اس کی سب نشان ہے، اللہ سب دلوں کی جان ہے، اللہ اللہ حسبی ربی جل اللہ، اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، اللہ۔ ماشاءاللہ یہ اتنی پیاری لگ رہی تھی نا اوپن ہوتی ہوئی، یہ جب اوپن ہو جائے گی نا آپ پھر دیکھنا کہ انہوں نے کیسا نظام بنایا ہوا ہے۔ اچھا جو انہوں نے توسیع کی ہے نا حرم کی، مسجد نبوی کے باہر، وہاں بھی انہوں نے نا پلر لگا دیے ہوئے ہیں، جہاں بہت زیادہ نا تپش پڑتی ہے نا، لوگ باہر سے آتے ہیں تو ادھر بھی انہوں نے انتظام کر دیا ہوا، یہ پلر لگا کے نا اب یہ عنقریب لگائیں گے، ان کے اوپر چھتریاں لگائیں گے انشاءاللہ۔ جب دوبارہ بلاوا آئے گا تو تب دیکھیں گے۔ اچھا ادھر پیسے نہیں کام آتے انسان کے، پیسے سے انسان نہیں ادھر آتا ہے۔ اتنے امیر امیر لوگ جو ہے نا وہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ایک ٹائم کی جو ہے روٹی بھی پوری نہیں ہوتی، اور وہ بھی یہاں آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بلاوا ہوتا ہے، یہ میرے نبی کا بلاوا ہوتا ہے، وہ اپنے قدموں میں ہم جیسے انسانوں کو بلاتے ہیں۔ تو یہ ادھر پیسے کا کوئی کام نہیں ہے کہ پیسہ انسان کو لے کے آتا ہے، خود بخود ہی وسائل انسان کے بن جاتے ہیں، خود بخود ہی پیسے آ جاتے ہیں یہاں آنے کے لیے۔ جب لگن ہو دل میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو، لگن ہو، پھر انسان خود ہی آ جاتا ہے۔
تو پھر ادھر ہم گھر آ گئے تھے، آ کے ہم سو گئے تھوڑی دیر، کیونکہ ہم سارا دن سفر کرنا تھا، تقریباً 7-8 گھنٹے کا سفر کرنا تھا، اس لیے پھر ہم نے آ کے آرام کیا، پھر اٹھ کے نہائے، نہا کے ساری یہ پیکنگ کر رہے تھے، ایک ٹیچی جو بند ہو گیا تھا، دوسرا بس کپڑوں والا ہم کر رہے تھے۔ یہ کر کے پھر ہمارے پاس اتنا ٹائم تھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ نماز پڑھ لیں، 2 بجے گاڑی جانی ہے، تو پھر اس لیے ہم نماز پڑھنے آ گئے، اور ادھر مجھے جگہ مل گئی تھی، میں نے نماز ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اندر ہی ادا کی ہے، کیونکہ میری خواہش ہوتی تھی کہ میں اندر ہی نماز پڑھوں۔ پھر ادھر نماز پڑھنے کے بعد اتنا ٹائم نہیں تھا، فوراً پھر میں نماز پڑھی اور پھر سلام پیش کیا اور باہر آ گئی، اور یہ تھا ایموشنل ٹائم۔ یا رسول اللہ دوبارہ لازمی بلانا۔ ادھر پھر میں باہر آئی تو فیصل بھی ادھر کھڑے ہو کے، ادھر میں بہت رو رہی تھی، ادھر انسان بلک بلک کے روتا ہے، انسان کے اپنے بس کی بات نہیں ہوتی ہے، انسان کو خود ہی رونا آئی جاتا ہے کہ جانے کا ٹائم ہے، اب پتہ نہیں دوبارہ زندگی ہے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بلائیں گے یا نہیں بلائیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بلائیں گے، لیکن یہ ٹائم بہت مشکل ٹائم ہے یہ۔ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوبارہ یہاں پر لے کے آئیں، اور ہم دوبارہ اپنے نبی کے روضے کی زیارت کریں، اور یہ ہم واپس مڑ گئے تھے، انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے۔